بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اطہر ہے اور میں آج آپ کو انگلینڈ کے ورک ویزاز کے متعلق بتاؤں گا، یعنی کہ وہ ویزاز جن کے ذریعے آپ انگلینڈ میں آ کے کام کر سکتے ہیں۔ ویڈیو بنانے سے پہلے میں اپنے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں انگلینڈ میں ایز اے اینستھیٹک نرس کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور میں 2002 سے انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں رہ رہا ہوں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو میرے دوست اور رشتہ دار مجھ سے ایک کوسچن ضرور کرتے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں آ کے کیسے کام کر سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو وہاں پر کیسے بھجوا سکتے ہیں۔ تو ان سب کی یہ خواہشوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو چلیں اب اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یو کے ورک ویزاز کو 5 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور ان کو ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3، ٹیئر 4 اور ٹیئر 5 کہتے ہیں۔ ٹیئر 1 ویزا سسٹم، یہ اصل میں پوائنٹ بیس ویزا سسٹم ہے، اور اس کی 5 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ اس کی ہر کیٹیگری میں آپ کو ایک خاص تعداد میں پوائنٹس حاصل کرنا ضروری ہے۔ ٹیئر 1 کی جو پہلی کیٹیگری ہے اس کو گلوبل ٹیلنٹ ویزا کہتے ہیں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو میڈیسن، سائنس، انجینئرنگ یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی انوویٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہوتی ہیں، تو یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹیئر 1 کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو انٹرپرونر ویزا بولتے ہیں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو انگلینڈ میں آ کے کوئی اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک بزنس ویزا ہے۔ اس ویزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ یہ کاروبار آپ فل ٹائم بیسس پہ رن کر سکیں۔ اس ویزے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 2 لاکھ پاؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ ویزا آپ اکیلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور 3 پیپل جو ہیں وہ ایز اے پارٹنر کے طور پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹیئر 1 کی جو 3rd کیٹیگری ہے اس کو انویسٹر ویزا بولتے ہیں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی مالدار قسم کے ہوں اور ان کے پاس کم از کم 2 ملین پاؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ ٹیئر 1 کی جو 4th اور 5th کیٹیگریز ہیں ان کو جنرل ویزا اور گریجویٹ ویزا بولتے ہیں۔ یہ کیٹیگریز اب ختم کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تھا ٹیئر 1 ویزا سسٹم۔ اب ہم آتے ہیں ٹیئر 2 ویزا سسٹم پہ۔ ٹیئر 2 ویزا سسٹم اصل میں اسکلڈ ورکرز کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ویزا 3 سے 6 سالوں کے لیے ایشو کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنے اسپاؤس کو اور اپنے ڈپینڈنٹس کو جن کی عمریں 18 سال سے کم ہوں ان کو آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹیئر 2 کی جو ہے وہ 4 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، اور اس کی جو پہلی کیٹیگری ہے اس کو جنرل ویزا بولتے ہیں۔ یہی ویزا سب سے زیادہ پاپولر ہے، یعنی کہ یہ ہائیلی اسکلڈ ورکرز کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ نرسز، ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، انجینئرز، اکاؤنٹنٹ، سولیسیٹرز، یعنی کہ جو لوگ وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، تو اور ٹیچرز بھی اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا 3 سے 6 سالوں کے لیے ایشو کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس یو کے امپلائر کا اسپانسرشپ لیٹر ہونا ضروری ہے، اور آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوا ہو۔ ٹیئر 2 کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو منسٹری آف ریلیجن ویزا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق مذہب کے شعبے سے ہے، اور آپ مذہب کی تعلیم میں بیسٹ کوالیفائڈ ریلیجیس منسٹر ہوں۔ اس ویزے کی بنیاد پہ آپ انگلینڈ میں آ کے تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی کمیونٹی کو ان کے ریلیجیس ایشوز پہ آپ ان کو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ویڈنگ ایڈوائز اور فیونرل ایڈوائز آپ کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے،
جیسے اگر آپ مسلم ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ ہندو ہیں، کرسچین ہیں یا سکھ ہیں تو آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے آپ کے پاس یو کے امپلائر کا اسپانسرشپ لیٹر ہونا ضروری ہے، اور آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوا ہو۔ ٹیئر 2 کی جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس کو اسپورٹس پرسن ویزا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق کھیلوں کے میدان سے ہے، اور آپ اپنے ریلیونٹ سپورٹس میں بیسٹ کوالیفائڈ سپورٹ پرسن ہو، یا آپ کی حیثیت جو ہے ایک کوچ کی سی ہو، انٹرنیشنل لیول پر آپ نے بہت سارے میچز کھیلے ہو اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کی ایک پہچان ہو، تو آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے آپ کے پاس یو کے امپلائر کا اسپانسرشپ لیٹر ہونا ضروری ہے، اور آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی آپ نے پاس کیا ہوا ہو۔ ٹیئر 2 کی جو فورتھ کیٹیگری ہے اس کو انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی یو کے بیس کمپنی کی کوئی برانچ اوورسیز میں ہو، اور وہ اوورسیز برانچ سے یو کے بیس کمپنی میں کوئی بندہ اپنا کسی خاص پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہوں، تو یہ ویزا ان لوگوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ یہ ویزا 1 سے 2 سال کے لیے ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس اسپانسرشپ لیٹر ہونا ضروری ہے، اور آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوا ہو۔ تو یہ تھا ٹیئر 2 ویزا سسٹم، اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹیئر 3 ویزا سسٹم پہ۔ ٹیئر 3 ویزا سسٹم جو ہے وہ لو سکلڈ ورکرز کے لیے ایشو کیا جاتا تھا، جو کہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیئر 4 ویزا سسٹم پہ، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ویزا ہے، یعنی کہ ایڈلٹ اسٹوڈنٹ ویزا، جس میں آپ کی عمر 16 یا اس سے زیادہ ہو، تو آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے منیمم جو ویزا کی جو ڈیوریشن ہے وہ 6 منتھ ہے، اور اس میں 4 مہینے کے لیے آپ کو مزید سہولت دی جاتی ہے کہ آپ نے جو کورس کیا ہے اس کی بنیاد پہ آپ اپنے لیے کوئی وہاں پر انگلینڈ میں نوکری ڈھونڈ لیں، یا کوئی مزید کورس اپلائی کر سکیں۔ اگر آپ نے کوئی ڈگری کورس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو پھر ویکیشن کے دوران آپ 20 آورس پر ویک کام بھی کر سکتے ہیں، اور ویکیشن کے دوران آپ فل ٹائم بیسس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ سیلف امپلائڈ ورک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیئر 5 ویزا سسٹم پہ۔ ٹیئر 5 ویزا سسٹم کی بھی 5 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ ٹیئر 5 ویزا جو ہے وہ اصل میں ٹیمپریری ورکرز کے لیے ایشو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو یہاں پر آ کے کوئی ورک ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایکیڈیمک ریسرچ یا فیلوشپ کرنا چاہتے ہوں، یا انگلش لینگویج کے کورسز جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوں، اس میں آپ آ کے یہ کورسز کرنا چاہتے ہوں۔ تو ٹیئر 5 کی جو پہلی کیٹیگری ہے اس کو کریٹیو اور سپورٹنگ ویزا بولتے ہیں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو ایکٹرز، ڈانسرز یا میوزیشین ہوتے ہیں۔ یہ ویزا 1 سے 2 سال کے لیے ایشو ہوتا ہے، اور اس ویزے کی بنیاد پر آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ ٹیئر 5 کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو چیریٹی ورکر ویزا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پیڈ والنٹری چیریٹی ورک کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے آپ کے پاس یو کے امپلائر کا اسپانسرشپ لیٹر ہونا ضروری ہے، اور انگلش لینگویج کورس بھی آپ نے کیا ہوا ہو۔ ٹیئر 5 کی جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس کو گورنمنٹ آتھورائز ایکسچینج ویزا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آپ کے ملک کی جو گورنمنٹ ہو وہ اپنے بندے یہاں پر ٹریننگ کے لیے یا کسی ریسرچ کے لیے بھجوانا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ملک کی آرمی، نیوی یا ایئر فورس نے کوئی اکوپمنٹ خریدا ہو، اور وہ اپنے بندوں کو اس اکوپمنٹ کی ٹریننگ کے لیے
بھجوان ٹریننگ کرانا چاہتے ہو تو وہ بندوں کو یہاں پر بھجوا سکتے ہیں۔ ٹیئر 5 کی جو 4th کیٹیگری ہے اس کو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ویزا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ انگلینڈ میں آ کے فارن گورنمنٹ کے لیے کام کریں گے، اور یہ ورکر جو ہے نا ڈپلومیٹک آفیسز میں کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈپلومیٹک آفیسز میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے بھی آپ کے پاس انگلینڈ کے امپلائر کا اسپانسرشپ لیٹر ہونا ضروری ہے، اور آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوا ہو۔ ٹیئر 5 کی جو 5th کیٹیگری جو کہ آخری کیٹیگری ہے اس کو یوتھ موبیلٹی اسکیم ویزا بولتے ہیں۔ یہ ویزا 18 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ لوگ انگلینڈ میں آ کے لائف ان یو کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لائف کس طرح ہوتی ہے۔ اس ویزے کی بنیاد پر آپ یہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا جو ہے نا وہ سلیکٹڈ کنٹریز کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ہانگ کانگ، تائیوان، موناکو، کینیڈا، یہ ممالک جو ہے نا اس ملک کے لوگ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا یو کے ورک ویزا سسٹم۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیں، یہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔